اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں، صدام۔ پروفیسر عبدالحمید صدیقی اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ جب عرب تاجر اپنے تجارتی کاروان لے کر روم و ایران و شام و ہندوستان تک جاتے، وہ واپسی پر عیش پرستی اور تمام بری عادات لے کر لوٹتے۔ شام و عراق سے لڑکیاں درآمد کی جاتی جنہیں عیش پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا۔ شوانی خواہشات کے اس چٹخارے نے عربوں کو بلاک و باش اور نفس پرست بنا دیا تھا، اور ان کے ہاں بدکاری اتنی رچ بس گئی تھی کہ اگر کوئی صالح شخص ان بدکاریوں اور بری عادات سے اجتناب برتتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا اور اسے کمینہ، کنجوس اور غیر ملنسار قرار دیا جاتا۔ عرب معاشرے کی اخلاق بختگی کا ایک اور تاریخ پہلو خاندانی نظام کی گراوٹ تھا۔ عرب کے متمول طبقے میں تو پھر بھی حالت کچھ بہتر تھی، مگر عمومی طور پر مرد عورت کا اختلاط سوائے فحشی اور بدکاری کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک ہی وقت میں کئی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا جاتا۔ دو سگی بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لینا اور باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کو اپنی زوجیت میں لے لینے میں کوئی عار نہ تھا۔ 10 لوگ ایک ہی عورت سے تعلق قائم کر لیتے۔ جگہ جگہ رنڈیوں اور طوائفوں کے گھر زنا اور بدکاری کے اڈے تھے۔ شراب نوشی اور جوا عام تھا۔ ان کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ان کی بیٹیاں تک نیم عریاں لباس میں قبائلی مخلوط مجالس میں شریک ہوتی، جہاں ان کے جسمانی اعضاء پر نہایت فحش شعر پڑے جاتے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی برائی ہو جو عربوں میں موجود نہ تھی۔ لو و لب، فسق و فجور اور قتل، غارت گری کے دلدادہ، زنا و بدکاری کے رسیا، شراب نوشی اس قدر کہ جیسے ہر گھر ایک شراب خانہ تھا۔ عرب نہایت شکی القلب اور سنگ دل تھے۔ جانوروں کو درختوں سے باندھ کر نشانہ بازی کی مشق کی جاتی، زندہ جانوروں کا کوئی حصہ کاٹ کر کھایا جاتا، اسیران جنگ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا، ایک عضو کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا، دشمنوں کا جگر نکال کر کچا چبا لیا جاتا، ان کے کاسہ سر میں شراب ڈال کر پی جاتی، مجرموں کو حد درجہ وحشیانہ سزائیں دی جاتی۔ در حقیقت یہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایسی وحشی اور جاہل قوم کو بدل کر تمام اقوام عالم کا پیشوا بنا دیا اور ان کو اخلاقی طور پر فرشتوں کے جیسا پاکیزہ بنا دیا۔ تاہم اخلاقی طور پر پستی اور گراوٹ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے اس معاشرے میں ایسے سلیم الفطرت صالح انسان موجود تھے جو ان کبھی حرکات سے الگ تھلگ تھے۔ دوسری طرف جب انہی بدکار و بے حیا عربوں میں کچھ ایسی اخلاقی اچھائیاں بھی پائی جاتی تھیں جو ان عربوں کے لیے وجہ امتیاز تھی۔ شجاعت عربوں میں اپنی معراج پر تھی۔ ان کی بہادری در حقیقت سفاکی کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ کسی عرب کے لیے میدان جنگ میں تلوار کی دھار پر کٹ مرنا عزت اور شرافت کی بات تھی، اور بستر پر ناک رگڑ کر مرنا ذلت اور گالی سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی میدان جنگ میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی۔ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ کبھی کبھی تو اپنے پاس کا آخری روپے تک سائل کے حوالے کر دیا جاتا۔ مہمان نواز اس درجے کے تھے کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک اونٹ گزر بسر کے لیے ہوتا اور اگر مہمان آ جاتے تو اسے ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا جاتا۔ عرب آزادی کے دلدادہ تھے اور اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کسی قربانی سے دریغ نہ کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ روم و ایران کی عظیم سلطنتوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود کوئی ان کو محکوم نہ بنا سکا۔ عرب آخر درجے کے وفادار تھے۔ عہد و پیماں کی پابندی کو فرض سمجھا جاتا اور ایفائے عہد میں اپنی جان و مال اور اولاد تک کو قربان کر دیا جاتا۔ جب کسی کو پناہ دے دیتے تو اپنی جان قربان کر دیتے، مگر اپنی پناہ میں آئے شخص پر ایک آنچ تک نہ آنے دیتے۔ شاید عرب قوم کی یہ امتیازی صفات ہی تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو اسلام کی داعی قوم کے طور پر فضیلت بخشی۔ بلا شبہ عرب قوم بدکاری اور بے حیائی کی دلدل میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی تھی۔
مگر یہ سب وہ بری صفات تھیں جو ان کی فطرت میں شامل نہ تھی اور انہیں ختم بھی کیا جا سکتا تھا، اور اسلام کے ظہور کے بعد ختم ہو بھی گئیں۔ مگر کسی قوم کو نہ تو کوشش سے بہادر بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی امانت دار، اور نہ ہی حریت و آزادی کا متوالا۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے عرب قوم کو اللہ نے خوب نواز رکھا تھا، اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد عرب قوم اپنی اخلاقی گراوٹ سے نکلی اور ان صفات میں جب اسلامی جذبہ جہاد کی روح بھی پھونک دی گئی، تو پھر دنیا میں ان کی شجاعت اور تلوار کی بادرانہ کاٹ کا کسی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔